آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 48، 49 اور 50 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔ لقد البتہ تحقیق ابتغوا انہوں نے تلاش کیا تھا فتنہ من قبل اس سے پہلے بھی، وقلبوا اور الٹ پلٹ کرتے رہے، لکا آپ کے لیے، الامور معاملات کو۔ فرمایا لقد ابتغوا الفتنة من قبل، بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ فساد چاہا تھا، منافقین کے جنگ میں شریک نہ ہونے پر اہل ایمان، اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ منافقین غزوہ تبوک سے پہلے ہی آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دین سے روکنے، کفر کی طرف لوٹا دینے اور لوگوں کو آپ کا مخالف بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن ابی سلول منافق نے جنگ احد کے دن کیا کہ مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے اپنے گروہ کو لے کر واپس ہو گیا، اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے پہلے بھی آپ کے لیے الٹی تدبیریں کی ہیں اور انہوں نے آپ کا کام بگاڑنے اور دین میں فساد ڈالنے کے لیے بہت ہیلے سازیاں کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل سے اس کی طرف سے تائید و نصرت آ گئی اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا دین غالب ہو گیا، اگرچہ یہ لوگ اسے ناپسند کرنے والے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ آ گیا الحق حق، وظہر اور غالب ہو گیا امر اللہ حکم اللہ کا۔ اس لیے اللہ نے گزشتہ اور آئندہ امور کی تمہیں اطلاع دے دی ہے اور یہ بھی بتلا دیا ہے کہ یہ منافقین جو ساتھ نہیں گئے تو تمہارے حق میں اچھا ہوا، اگر یہ جاتے تو یہ خرابیوں کی وجہ سے پیدا ہوتی، یعنی یہ منافقین تو جب سے آپ مدینہ میں آئے ہیں آپ کے خلاف فتنے تلاش کرنے اور معاملات کو بگاڑنے میں سرگرم رہے ہیں، حتیٰ کہ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو فتح و غلبہ عطا فرما دیا، جو ان کے لیے بہت ہی ناگوار تھا، بہت ہی ناپسند تھا۔ اسی طرح جنگ احد کے موقع پر بھی ان منافقین نے راستے سے ہی واپس ہو کر مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد بھی ہر موقع پر بگاڑ کی کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا اور اکثر عرب مسلمان ہو گئے، جس پر کف حسرت افسوس مل رہے ہیں، وہم جبکہ وہ کارہون ناپسند کرنے والے تھے۔ فرمایا لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اس ایت میں ان کے خوب سے باطن اور مزید مکاریوں اور چال بازیوں کا پردہ چاک کیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف مکر و فریب کرنا ان کی پرانی عادت ہے، پہلے بھی مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی تدبیریں کرتے رہے، مگر جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے دین کو ان کے نہ چاہتے ہوئے
غلبہ عطا فرما دیا تو یہ بغیر اسلام میں داخل ہو گئے، پھر بھی شرارتوں سے باز نہ آئے، جیسے کہ عبداللہ بن ابی منافق نے غزوہ احد کے دن کیا کہ عین میدان جنگ سے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر لوٹ آیا۔ ہر موقع پر ان کی ہمدردیاں یہودیوں کے ساتھ رہیں، بنو نذیر اور دوسرے کئی یہودیوں کو قتل سے بچایا، بنو قریظہ کو ابھارتے رہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا، مسجد زرار بنا کر مسلمانوں کے خلاف مورچہ تعمیر کیا، تبوک میں جانے پر بددلی پھیلاتے رہے، واپسی پر جب موقع ملا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چھپ کر حملہ آور ہونے سے بھی دریغ نہ کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالی جل شانہ کی خاص مدد سے مکہ فتح ہونے اور تبوک کی فتح کے بعد سارا عرب اسلام میں داخل ہو گیا اور یہ بے بسی سے ہاتھ ملتے رہ گئے۔ منافقوں کی فتنہ انگیزیوں کی فہرست بڑی طویل ہے۔ عبداللہ بن ابی کو دراصل آپ کی مدینہ میں تشریف آوری ایک آنکھ نہ باتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد سے پیشتر عبداللہ بن ابی کے سر پر اوس اور خزرج دونوں کی سرداری کا تاج رکھا جانے والا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کی سرداری کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ یہی وہ حسد تھا، یہی وہ کینہ تھا جس نے اسے اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی پر عمر بھر اکسائے رکھا۔ غزوہ بدر سے پہلے اس کی قریش مکہ سے مراسلت رہی، پھر جب بدر میں قریش مکہ کو شکست فاش اور مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی تو یہ جل بھن گیا، مگر اپنے مفادات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ظاہری طور پر تو اسلام قبول کر لیا، مگر دل میں اسلام دشمنی بدستور موجود رہی۔ جنگ احد میں اس نے مسلمانوں سے غداری کی اور نہایت نازک موقع پر اپنے 300 ساتھیوں کو لشکر سے کاٹ لایا تاکہ مسلمان شکست سے دوچار۔ زندگی بھر اس کی ہمدردیاں یہودیوں سے رہیں، انہیں اکسا کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنا اس کا پسندیدہ شغل تھا۔ وہ بھی اس کی مہربانی سے مسلمانوں کے ہاتھوں پڑتے ہی رہے اور ہر موقع پر اللہ کی تائید مسلمانوں کے شامل حال رہی۔ غزوہ بنو مستلق سے بھی واپسی پر اس نے سیدہ عائشہ پر تہمت لگا دی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ذہنی خوف میں مبتلا کی رکھا، تاآں کہ اللہ تعالی جل شانہ نے سیدہ عائشہ کی برات نازل فرمائی۔ اسی غزوہ میں اس نے انصار کو اکسایا کہ اس نبی کو مدینہ سے نکال دو، پھر مسجد زرار تعمیر کر کے انہی ناپاک سازشوں کے لیے ایک نیا اڈا بنا لیا اور کیسر روم سے ساز بات شروع کر دی۔ غرض ہر موقع پر اس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اسلام مغلوب ہو اور مدینہ کا رئیس اعظم میں بن جاؤں۔ آخر یہی حسرت دل میں لیے ہوئے اس نے اس جہان سے کوچ کیا۔ وَمِنْهُمْ اور بعض ان میں سے من وہ ہے جو یقول کہتا ہے اذن اجازت دیجئے لی مجھے، ولا اور نہ تفتنی فتنے میں ڈالے مجھے فتنے میں نہ ڈالیے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے اجازت نہیں دیں گے تو مجھے بغیر اجازت رکنے پر سخت گناہ ہوگا، اس اعتبار سے فتنہ گناہ کے معنی میں ہوگا، یعنی مجھے گناہ میں نہ ڈالیے۔ دوسرا مطلب فتنے کا ہلاکت ہے، یعنی مجھے ساتھ لے جا کر ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ کہا جاتا ہے کہ جدہ بن قیس نے عرض کیا مجھے ساتھ نہ لے جائیں، روم کی عورتوں کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں گا۔ اس پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخ پھیر لیا اور اجازت دے دی۔ بعد میں یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا فتنے میں جو گزر چکے ہیں، یعنی جہاد سے پیچھے رہنا اور اس سے گریز کرنا بجائے خود ایک فتنہ اور سخت گناہ کا کام ہے جس میں یہ ملوث ہے ہی، اور مرنے کے بعد جہنم ان کو گھیر لینے والی ہے جس سے فرار کا کوئی راستہ ان کے لیے نہیں ہوگا۔ الا آگاہ رہو فی الفتنتی، فتنے میں تو ساقطوا وہ گر چکے ہیں۔ فرمایا الا فی الفتنتی ساقطوا، سن لو یہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ منافقین فتنے میں پڑ جانے کے اندیشے کی وجہ سے جہاد سے اعراض کر رہے ہیں، جیسے کہ اوپر ایک منافق کا قول گزرا ہے تو فرمایا گیا کہ یہ تو اس موجودہ وقت میں بھی فتنے میں ہی مبتلا ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ کفر کرنا اور تکلیف قبول کرنے سے اعراض کرنا تو سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس کے ساتھ اس فتنے میں مبتلا ہیں کہ منافقین مسلمانوں کی مخالفت پر قائم ہیں۔ وَإِنَّ اور بے شک جہنم
لمحیطۃ یقیناً گھیرنے والی ہے بالکافرین کافروں کو۔ قبیلہ بنو سلمہ کے ایک شخص جدہ بن قیس نام کا تھا، یہ منافق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب اس کو غزوہ تبوک میں شرکت کی دعوت دی تو اس نے کہا میں عورتوں کا بہت دل دادا ہوں، بہت رسی ہوں، رومی عورتوں کو دیکھ کر صبر نہیں کر پاؤں گا، اس لیے مجھے فتنہ میں مبتلا نہ کیجیے اور رک جانے کی اجازت دے دیجیے، البتہ میں مال کے ذریعے آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا مالی تعاون قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اسے رک جانے کی اجازت دے دی۔ اس آیت میں اسی شخص کا ذکر ہے کہ وہ تو پہلے ہی فتنے میں مبتلا ہے، جب ہی تو ہیلا بانا کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ بدبخت فتنہ میں تو پہلے پڑ چکا ہے، اب اگر اپنی باطنی خباثت کو چھپا کر اس پر ظاہری تقدس اور تقوی کا پردہ ڈال رہا ہے تو یہ فتنہ نہیں تو کیا ہے۔ اور دوسرا فتنہ وہ ہے جس میں یہ سارے ہی منافق پڑ گئے ہیں، مسلمان تو جہاد کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور یہ منافق اس فتنہ میں مبتلا ہیں کہ اب کریں تو کیا کریں، ان کے لیے اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ صاف انکار بھی نہیں کر سکتے اور جانے کو جی بھی نہیں چاہتا، ان کے لیے تو نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والا معاملہ بن گیا ہے۔ ان اگر تو سیب کا اگر پہنچتی ہے آپ کو حسناتن کوئی بھلائی تسوہم تو وہ انہیں بری لگتی ہے، وَإِنْ اور اگر تو سیب کا پہنچتی ہے آپ کو مصیبت کوئی مصیبت یقولو تو وہ کہتے ہیں، سیاق کلام کے اعتبار سے حسنتن سے یا کامیابی اور غنیمت اور سیئتن سے ناکامی شکست اور اسی قسم کے نقصانات جو جنگ میں متوقع ہوتے ہیں مراد ہیں۔ اس میں ان کے خوف سے باطنی کا اظہار ہے جو منافقین کے دلوں میں تھا، اس لیے کہ مصیبت پر خوش ہونا اور بھلائی حاصل ہونے پر رنج و تکلیف محسوس کرنا غایت عداوت کی دلیل ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر تمہیں بھلائی پہنچے اور تم دشمن پر فتح یاب ہو جاؤ اور غنیمت تمہارے ہاتھ میں آئے تو منافقین غمزدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اور کسی طرح کی شدت کا سامنا ہو تو منافقین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چالاکی کے ذریعے جہاد میں نہ جا کر اس مصیبت سے خود کو بچا لیا، تو گویا ہم نے پہلے ہی اپنا احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا۔ پھر مزید اس بات پر وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم جہاد کی مشقت مصیبت سے بھی محفوظ رہے۔ قد تحقیق اخذنا ہم نے تو احتیاط اختیار کر لی تھی، امرنا اپنے معاملے میں من قبل پہلے ہی، وَيَتَوَلَّوْا اور وہ پھرتے ہیں، وہم اس حال میں کہ فارغون خوش ہوتے ہیں، شاداں فرحاں ہوتے ہیں۔ فرمایا ان تصبک حسنۃ تسؤہم یا حسنۃ سے مراد کامیابی، فتح، غنیمت اور سلامتی ہے، اور مصیبت سے مراد فتح حاصل کرنے میں وقتی ناکامی یا مسلمانوں کا زخمی اور شہید ہونا ہے۔ یہ بھی ان کے خوف سے باطن اور مکر و فریب کی ایک دلیل ہے کہ انہیں مسلمانوں کو کوئی فائدہ حاصل ہونا ناگوار ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو خوش ہوتے ہیں اور انہیں اپنی ہوش مندی اور سیاستدانی کا پروپگنڈا کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی بچاؤ کر لیا تھا، جیسے جنگ احد کے بعد عبداللہ بن ابی منافق نے کہا تھا کہ ہم تو اسی وجہ سے پہلے پلٹ آئے تھے کہ ہمیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہوگی اور وہ مارے جائیں گے۔ ایسے ہی وہ منافق جو غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ میں رہ گئے تھے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مدد مشہور کرتے رہے کہ یہ لوگ رومیوں سے بچ کر نہیں آ سکیں گے، لیکن جب انہیں اطلاع ملی کہ مسلمان صحیح سالم فتح حاصل کر کے واپس آ رہے ہیں تو انہیں انتہائی غم ہوا۔ یا اللہ کریم ہم کو اور ہماری پوری قوم کو جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ صادقہ عطا فرما۔ یا اللہ دین کے مقابلے میں دنیا کی اہمیت کو ہماری نظروں میں ہیج کر دے۔ یا اللہ کریم آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں ایسی بٹھا دے
کہ ہم ہر وہ چھوٹی بڑی نافرمانی سے رک جائیں۔ یا اللہ کریم، یہ آپ کا فضل و احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ ہم سے بھی دین کی کوئی خدمت لے لیں۔ یا اللہ کریم، ہم ناکاروں کو بھی اپنی رحمت سے دین کی خدمت کے اخلاص کے ساتھ کوئی حصہ عطا فرما دیں۔ یا اللہ کریم، آپ نے ہمارے دلوں کو پاک کیا اور ہم نے گناہوں سے ناپاک کر لیا، آپ نے ہمارا پردہ رکھا، ہم نے خود اس کی پردہ دری کی، پردہ چاک کر دیا۔ یا اللہ کریم، ہمارے ایسے سب گناہ معاف فرما۔ یا اللہ کریم، قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ کریم، قرآن احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔